بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ میرے معزز بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انتہائی عظیم الشان اور بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے۔ مختصر سی یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، لیکن ہم اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس مرتبہ دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ ایڈ ہیں، تو ان کی خدمت میں چند گزارشات رمضان المبارک کے حوالے سے پیش کی جائیں کہ وہ ان کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک گزاریں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں چند اعمال اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اس کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی جب رمضان المبارک ختم ہوگا تو ہمیں اپنے اس رمضان پر فخر ہوگا، نہ کہ افسوس ہوگا۔ تو ان اعمال میں سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں، عزم کریں، پختہ عزم کریں، اپنے پچھلے گناہوں پر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جو گزر گیا اس پر تو ہم شرمندہ ہیں، لیکن آئندہ کے لیے اے اللہ تعالیٰ ہم عزم کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک پریکٹس اور ایک مشق ہوگی اپنے اعمال کو صحیح کرنے اور سدھارنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ارادہ اور عزم ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھیں، سوچیں، رمضان المبارک ابھی شروع ہوا ہے تو ہم سوچیں کہ کون کون سے اعمال ہم نے کرنے ہیں، ان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک منصوبہ بنائیں، ترتیب بنائیں۔ تو اس میں سب سے پہلا عمل جس کا رمضان المبارک کے ساتھ خاص تعلق ہے وہ ہے تعلق مع القرآن، یعنی قرآن کریم کے ساتھ تعلق۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنائیں۔ تو اس سلسلے میں رمضان میں 3 قسم کے تعلق ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ ہونے چاہیے۔ پہلا تعلق وہ ہے تراویح میں قرآن کریم ختم کرنا، سننا، قرآن کریم کو سن کر اس کا ختم کرنا۔ ہمارے بعض ساتھی یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو تب تراویح میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور جو تراویح امام نے پڑھی ہوتی ہے، جو قرآن پڑھا ہوتا ہے، وہ ان سے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کا جو تراویح کی سنت ہے وہ تو ادا ہو گئی، لیکن تراویح میں قرآن سننے کی جو خاص سنت ہے وہ ان سے رہ گئی۔ تو اس سلسلے میں کوشش کریں کہ جیسے ہی امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ ہی تکبیر کہہ کر تراویح میں شامل ہو۔ دوسرا تعلق قرآن کا یہ ہے کہ انفرادی طور پر قرآن کے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ مختلف قسم کی صلاحیتوں والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کو بہت آہستہ آہستہ پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان اپنی صلاحیت کے مطابق قرآن ختم کرنے کے بارے میں ایک منصوبہ بنائے۔ مثال کے طور پر جو شخص تیز روانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو تو وہ کوشش کرے کہ اپنے لیے 3 یا 4 ختم قرآن کرنے کا ٹارگٹ بنائے، اور جو شخص بہت ہی آہستہ پڑھ سکتا ہو تو وہ اپنے اوپر قرآن کا یہ حق سمجھے کہ میں نے 1 ختم ضرور کرنا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا تعلق قرآن کا وہ ہے قرآن فہمی۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، الفاظ اس کے کثرت سے دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی چاہت کیا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ اللہ نے قرآن میں کون سے احکامات نازل کیے ہیں؟ تو اس کے سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم خود سے قرآن کی تفسیر دیکھیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کو ٹائم دیں، تو اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جس کا تجربہ ہو قرآن سمجھنے میں، قرآن کے مضامین اس کو معلوم ہو، تو اس کے ساتھ بیٹھیں اور 1-2 آیات بھی ہم دن میں سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ تو پہلا تعلق، پہلا درجہ، پہلا عمل وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق ہے، جس کے میں نے 3 درجے آپ کو بتائے۔ دوسرا عمل کہ رمضان المبارک میں جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔
مثلاً ہم آج سے یہ عزم کریں کہ یہ سارا رمضان المبارک جتنا بھی ہے ہم اپنی کوشش کریں کہ ہمارا ہر عضو ہر جو ہمارا عضو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم اس کو بچائیں۔ مثال کے طور پر ہماری آنکھیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں غلط جگہ پر دیکھنے سے اس کو بچائیں، اپنے کانوں کو غلط باتیں سننے سے بچائیں، اپنے ہاتھ پاؤں غلط مجالس کی طرف جانے سے بچائیں، اور اپنی زبان غلط استعمال کرنے سے بچائیں۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے میں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو قیام اللیل میں کھڑے ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن ان تمام اعمال کے دوران پورے دن میں اس نے ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا ہوتا ہے، غیبت کی ہوتی ہے، کینہ اور بغض رکھا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کو غلط استعمال کیا ہوتا ہے، آنکھوں کا استعمال غلط کیا ہوتا ہے، تو اس کے سارے جو روزے کی وجہ سے اس کو جو ثواب ملنا تھے وہ تمام ثواب، وہ تمام فضائل اس سے چلے جاتے ہیں، وہ محروم رہ جاتا ہے، اور روزہ اس کا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو وہ قیام اللیل کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر وہ تہجد پڑھتا ہے، تو سوائے کھڑے ہونے کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سارے رمضان میں یہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تیسرا عمل جو بہت ضروری ہے، جس کا رمضان کے ساتھ بھی بہت خاص تعلق ہے، وہ ہے نیکی کی جستجو کرنا، ہر نیک کام کی طلب میں کوشش کرنا، محنت کرنا، جو بھی نیکی کا ہمیں موقع ملے اس کو ضائع نہ کرنا۔ نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی ہے، نوافل پڑھنا، مختلف قسم کی عبادتیں کرنا، اور حقوق العباد میں بھی ہے کہ کم از کم لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، کہ ہم یہ عزم کریں کہ سارے رمضان میں ہم جب بھی مسلمان بھائی کے ساتھ ملیں گے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے۔ اور اسی طرح نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی جس کی آج کل ضرورت ہے وہ ہے مسلمان بھائی کے لیے اس کی خیر خواہی میں اس کی مالی معاونت کرنا۔ آج کل معاشی لحاظ سے لوگ بہت پریشان ہیں، جو مزدور ہیں، دہاڑی دار ہیں، ان کو بہت پریشانیاں لاحق ہیں، تو اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد علاقوں میں گھومنا، ڈھونڈنا ایسے لوگوں کو، اور پھر خود ان لوگوں کی مدد کرنا۔ اگر ہم مالی لحاظ سے خود ان کی مدد نہیں کر سکتے تو اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں صاحب ثروت اور مالدار لوگ ہوں، امیر لوگ ہوں، ان کے پاس جا کر ان سے جو ہے کچھ لینا، کلیکٹ کرنا، اور پھر ایک خاص ترتیب سے جو ہے غریبوں میں بانٹنا اور اس کو تقسیم کرنا۔ یقین کریں کہ اگر ہم ان غریبوں کی مدد کریں اور مدد کے دوران ان کے دل سے جو دعا نکلے گی ہمارے لیے، وہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ دعا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ دعا کریں، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اس دعا میں اتنا اثر نہیں ہوتا۔ وہ دعا اثر رکھتی ہے کہ انسان مجبور ہو جائے دعا کرنے کے لیے۔ اور انسان کب مجبور ہوتا ہے؟ دعا کرنے کے لیے، کہ آپ اس کے لیے ایسا کام کریں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے۔ تو یہ چند ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہی عمل ہے کہ اپنا ہر وقت نیکیوں میں صرف کرنا، کوشش کرنا کہ کوئی موقع بھی نیکی کا ہم سے نہ جائے، مسلمانوں کی مدد کرنا، خیر خواہی کرنا، مالی لحاظ سے ان کی مدد کرنا۔ اگلا عمل وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب ہے راتوں میں قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل دو مفہوموں میں آتا ہے، نمبر 1 تراویح پڑھنا، اور نمبر 2 تہجد پڑھنا۔ تو تراویح کا بھی اہتمام کریں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے، اور اس میں پورا قرآن کریم ختم کرنا یہ علیحدہ سنت ہے۔ اور اسی طرح تہجد پڑھنا بہت ہی عظیم عبادت ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں
سحری کے وقت رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشانہ، اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے کہ جو گناہوں پر معافی مانگے اور میں اس کے گناہ اس کے لیے معاف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم آفر کرتا ہے، پیکج دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا۔ تو یہی ٹائم ہوتا ہے جب سب لوگ غفلت میں ہوں، اس ٹائم آپ اٹھیں، تہجد پڑھیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستغفرین بالاسحار کہا ہے کہ وہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ متقی لوگ ہیں، متقیوں کی صفات ہیں۔ اور متقیوں کو اللہ تعالیٰ، پرہیزگاروں کو اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں دنیا میں سیدھے راہ سے وہ نہیں ہٹیں گے، اور واولئک ھم المفلحون، آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اگلا عمل جو رمضان کے ساتھ بہت ضروری ہے اور متعلق ہے، وہ ہے ذکر اور عبادت۔ تو اپنے لیے روٹین بنائے، پہلے ہی رمضان سے ایسا ٹائم ٹیبل بنائے کہ مختلف قسم کے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس قسم کے جو اذکار ہیں ان کی ترتیب بنائیں۔ روزانہ کے اعتبار سے درود شریف کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور اسی طرح دعا کرنا، دعا کا سب سے عظیم لمحہ اور عظیم وقت وہ ہے افطاری کے وقت، جیسا کہ روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت میں ایک دعا انسان کی ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعائیں مانگے، ہمارے لیے بھی دعا مانگے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے۔ روزے کے دوران میں اذکار، ذکر و اذکار کرنا اور اس طرح دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ چند اعمال آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ جب آپ رمضان المبارک گزاریں گے تو آخری رمضان کو آپ سرخرو ہوں گے، آپ فخر سے اور شکر کریں گے، الحمدللہ کہیں گے کہ ہم نے رمضان المبارک بہت ہی اچھا گزارا۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔